بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرے پیارے سے ناظرین کو خوش آمدید۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو بنت عابد کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے مشہور امریکی رائٹر ڈیل کارنیگی کی کتاب دولت، شہرت اور کامیابی کے 7 اصول کا چیپٹر نمبر 3 باب سوم لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ پچھلی 2 ویڈیوز میں چیپٹر نمبر 1 اور چیپٹر نمبر 2 شیئر کر چکی ہوں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو میں آخر میں ان ویڈیوز کا لنک دے دوں گی، آپ وہاں سے دیکھ لیجیے گا۔ چیپٹر نمبر 3 کا عنوان ہے تھکن کیوں ہوتی ہے اور اس سے کیسے نجات ممکن ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ تو سب جاننا چاہتے ہوں گے، تو ہم پڑھتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ صرف دماغی کام سے آپ نہیں تھک سکتے۔ یہ بات بظاہر عجیب لگتی ہے، لیکن چند سال پہلے سائنسدانوں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ دماغی صلاحیتیں کس قدر محنت کے بعد تھکن کا شکار ہونے لگتی ہیں۔ سائنسدانوں کو یہ بات معلوم کر کے حیرت ہوئی کہ جب دماغ کام کر رہا ہوتا ہے تو خون کی گردش میں کسی قسم کی تھکن کے آثار نہیں ہوتے۔ اگر آپ کسی ایسے مزدور کے خون کا تجزیہ کریں جس نے کافی محنت کی ہو تو آپ کو خون کے تجزیے کے دوران وہ علامتیں نظر آئیں گی جو تھکن کو ظاہر کرتی ہیں۔ لیکن اگر آپ مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کے دماغ سے حاصل کردہ خون کا تجزیہ کریں تو وہاں آپ کو تھکن کے آثار نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ دماغ کبھی نہیں تھکتا۔ جہاں تک دماغ کا تعلق ہے، وہ 8 یا 10 گھنٹے کام کرنے کے بعد بھی محنت کرنے کے قابل ہوتا ہے، جیسا کہ اس کام کے شروع کرنے سے قبل تھا۔ دماغ کو تھکن ہرگز نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہے تو سوال یہ ہے کہ پھر آپ تھکن کیوں محسوس کرتے ہیں؟ تو نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہمارا جذباتی اور ذہنی رویہ ہماری تھکن کا سبب بنتا ہے۔ برطانیہ کے ایک ممتاز نفسیات داں جے اے ہیڈفیلڈ اپنی کتاب قوت کی نفسیات میں تحریر کرتے ہیں کہ ہم تھکن اپنے ذہنی رویوں کی بنا پر محسوس کرتے ہیں اور خالص جسمانی تھکن کبھی نہیں ہوا کرتی۔ تھکن کی وجہ صرف نفسیاتی ہے۔ ایک امریکی نفسیات ماہر نفسیات ڈاکٹر اے برل تو یہاں تک دعویٰ کرتا ہے کہ جو لوگ بیٹھ کر کام کرتے ہیں ان کی تھکن کے 100% اسباب نفسیاتی عوامل ہوتے ہیں، جنہیں جذباتی عوامل بھی کہا جا سکتا ہے۔ وہ کون سے جذباتی عوامل ہیں جو بیٹھ کر کام کرنے والے کو تھکا دیتے ہیں؟ کیا قناعت پسندی یا مسرت؟ جی نہیں، یہ عوامل ہیں بوریت، بے دلی، بے قدری، ناراضگی، جلد بازی اور بے چینی وغیرہ۔ یہ ہیں وہ عوامل جو لوگوں کو تھکا دیتے ہیں اور جلد بازی کام کرنے کی صلاحیت کو گھٹا دیتے ہیں۔ یہ عوامل چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے خلاف قوت مزاحمت کو بھی ختم کر دیتے ہیں اور آدمی اعصابی مریض بن کے رہ جاتا ہے۔ ہمیں یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ ہم تھک اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارے جذبات ہمارے جسم میں اعصابی تناؤ اور کشیدگی پیدا کرتے ہیں۔ ایک مشہور انشورنس کمپنی نے تھکن کے موضوع پر ایک کتابچہ شائع کی۔ اس میں لکھا تھا کہ محنت بذات خود شاذ ہی ایسی تھکن طاری کرتی ہے جو آرام اور نیند سے دور نہ ہو جائے۔ پریشانی، تناؤ اور جذباتی کشمکش، یہ وہ 3 اسباب ہیں جو تھکن کا باعث بنتے ہیں۔ اکثر اوقات جب ہم جسمانی یا دماغی کام کو تھکن کا باعث سمجھتے ہیں تو در حقیقت یہی 3 اسباب ہوتے ہیں، پریشانی، تناؤ اور جذباتی کشمکش، جو اس تھکن کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تنے ہوئے عضلات اور پٹھے ہی ہیں آپ کی کارکردگی کا سبب۔ چنانچہ ان تنے ہوئے عضلات اور پٹھوں کو آرام دیجیے اور دوسرے اہم کام نپٹانے کے لیے اپنی توانائیاں محفوظ رکھیے۔ اس وقت آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے ایک لمحے کے لیے ترک کر کے ایک بار اپنا جائزہ لیجیے۔ جب آپ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں یا جیسا کہ آپ سن رہے ہیں تو کیا آپ کی تیوریاں چڑھی ہوئی ہیں؟ کیا آپ پڑھتے ہوئے آنکھوں پر زیادہ زور دے رہے ہیں؟ کیا آپ کرسی پر آرام دہ نشست کے انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کیا آپ نے اپنے کندھے اکڑا رکھے ہیں؟ کیا آپ کے چہرے کے عضلات تنے ہوئے ہیں؟ اگر آپ کا پورا جسم پرانے کپڑوں سے بنی ہوئی گڑیا کی طرح بالکل نرم اور ڈھیلا ڈھالا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جسم مکمل آرام اور سکون کی حالت میں نہیں ہے اور آپ خود میں اعصابی تناؤ اور اعصابی تھکن پیدا کر رہے ہیں۔
سوال پیدا ہوتا ہے کہ دماغی کام کرتے ہوئے ہم یہ غیر ضروری تناؤ اور تھکن کیوں پیدا کرتے ہیں؟ جوزلین کا کہنا ہے کہ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ تمام دنیا میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ محنت کرنے کے لیے کوشش کا احساس ضروری ہے، وگرنہ کام کو بہتر طور پر نہیں نپٹایا جا سکتا۔ یہی سبب ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو تیوریاں چڑھا لیتے ہیں یا کندھوں کو اکڑا لیتے ہیں۔ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ خود کو کوشش کرنے کا احساس دلا سکیں، اگرچہ اس عمل سے ہماری دماغی کارکردگی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ کام کرتے ہوئے آرام کرنے کا جادو اثر طریقہ۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ لاکھوں افراد ایسے ہیں جو ایک پیسہ بھی ضائع کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن اپنی انتہائی قیمتی توانائیوں کو فضول ہی ضائع کرتے رہتے ہیں اور توانائیوں کو بچانے کی ذرا سی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس اعصابی تھکن سے نجات کیسے حاصل کی جائے؟ آرام آرام آرام۔ کام کرتے ہوئے آرام کرنا سیکھیں۔ کیا یہ کوئی آسان کام ہے؟ جی نہیں، آپ کے لیے یہ کام مشکل ہے کہ آپ زندگی بھر جو عادتیں اپنائے رکھے ہیں انہیں فوراً ہی تبدیل کر دیں۔ تاہم یہ ممکن ہے کہ آپ ان عادتوں کو بدل دیں، اور آپ کو ایسا ضرور کرنا چاہیے کیونکہ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اس بات کا امکان ہے کہ اس طرح آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آ جائے۔ ولیم جیمز اپنے مضمون آرام کی صداقت میں لکھتا ہے کہ اعصابی تناؤ، سانس اٹکنا، بے چینی اور بے آرامی یہ لوگوں کی بری عادتوں کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی اس بات سے یہ ظاہر ہوا کہ اعصابی تناؤ بھی ایک عادت ہے، اسی طرح آرام کرنا بھی ایک عادت ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ بری عادتیں ترک کی جا سکتی ہیں اور اچھی عادتیں اپنائی جا سکتی ہیں۔ آپ کو آرام کیسے کرنا چاہیے؟ تو دماغی آرام سے آغاز کیا جائے یا اعصابی آرام سے؟ آپ ان دونوں میں سے کسی سے بھی آرام کا آغاز مت کریں، بلکہ اپنے عضلات سے ابتدا کریں۔ آئیے عضلات کو آرام دینے سے متعلق ایک کوشش کر دیکھیں۔ فرض کریں آپ آرام کا آغاز اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں۔ جب آپ یہ پیرا پڑ چکے ہیں تو کسی آرام دہ کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں اور سرگوشی میں اس جملے کی تکرار کریں: اے آنکھوں کے عضلات، نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو۔ 1 منٹ تک اس جملے کو دہراتے رہیں۔ چند لمحوں کے بعد آپ کی آنکھوں کے عضلات آپ کے جملے کے زیر اثر آپ کی مرضی کے مطابق کام کرنے لگیں گے۔ آپ یوں محسوس کریں گے کہ گویا کسی نادیدہ ہاتھ نے آپ کی آنکھوں کا تناؤ ختم کر دیا ہے۔ اگرچہ یہ بظاہر ناقابل یقین لگتا ہے کہ آپ کو صرف 1 منٹ میں آرام و سکون حاصل کر لیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا ضرور ہوگا۔ آپ یہی عمل اپنے جسم کے دوسرے عضلات کے ساتھ بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کے جسم کا اہم ترین حصہ آپ کی آنکھیں ہیں۔ ڈاکٹر ایڈمنڈ جیکب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی تمام تکلیفیں ختم ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ آپ اپنی آنکھوں کے عضلات کو آرام دینا سیکھ جائیں۔ آنکھوں کو اس لیے اہم سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے جسم کی مشین دن بھر میں جس قدر بھی توانائی حاصل کرتی ہے، ان کا 1/4 حصہ آنکھوں کے ذریعے ہی صرف ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی بینائی درست ہے، اگر وہ اپنی آنکھوں پر بوجھ محسوس کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو آرام نہیں دیتے۔ معروف ناول نگار خاتون وکی بوم کہتی ہیں کہ بچپن میں ایک بوڑھے شخص نے مجھے زندگی کا ایک اہم ترین سبق سکھایا۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں گر پڑی، جس سے میری کلائی اور گھٹنے پر چوٹیں آئیں۔ اس بوڑھے آدمی نے مجھے اٹھایا۔ یہ شخص کسی زمانے میں سرکس کا مسخرہ تھا۔ اس نے مجھے اٹھاتے ہوئے کہا کہ تمہیں چوٹ اس لیے لگی ہے کہ تم جسم کو ڈھیلا چھوڑنے کا طریقہ نہیں جانتی۔ تمہیں یوں محسوس کرنا چاہیے کہ جیسے تم ایک پرانی جراب کی مانند ہو، پھر تمہیں کبھی چوٹ نہیں لگے گی۔ اس بوڑھے شخص نے مجھے اور دوسرے کئی بچوں کو گرنے، چھلانگ لگانے اور کلا بازی لگانے کے طریقے بتائے۔ وہ بوڑھا بار بار یہی دہراتا رہا کہ اپنے جسم کو پرانی جراب کی مانند سمجھو اور خود کو اس جراب کی طرح ڈھیلا ڈھالا چھوڑ دو، پھر تمہیں چوٹ نہیں لگے گی۔ آپ کسی بھی جگہ اپنے عضلات کو آرام پہنچا سکتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ آرام پہنچانے کے لیے کوشش مت کریں، کیونکہ آرام تو تناؤ اور کوشش کی عدم موجودگی کا نام ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس سلسلے میں اپنی آنکھوں کے عضلات سے ابتدا کریں، پھر چہرے کے دوسرے عضلات کے بارے میں خیال کریں۔
اس عمل کے دوران یوں محسوس کریں جیسے چہرے کے عضلات کی تمام تر قوتوں کا بہاؤ بدن کے مرکز کی طرف ہے۔ آپ تصور کریں کہ گویا آپ کسی چھوٹے بچے کی طرح ہر قسم کے تناؤ سے آزاد ہیں۔ گیلی کرسیم مشہور موسیقار ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں ایک کرسی پر بیٹھ کر اپنے تمام عضلات کو ڈھیلا چھوڑ دیا کرتی تھی، حتیٰ کہ میں محسوس کرتی کہ میرا نچلا ہونٹ بھی لٹک رہا ہے۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب میں اسٹیج پر آتی ہوں تو کسی قسم کا اعصابی یا عضلاتی تناؤ محسوس نہیں کرتی اور تھکن بھی محسوس نہیں ہوتی۔ ذیل میں 5 ایسے طریقے درج کیے جا رہے ہیں جو آرام کرنے کے فن سے آشنا ہونے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ سب سے اول تو یہ کہ اس موضوع پر ڈاکٹر ڈیوڈ ہیئر لٹفنگ کی کتاب اعصابی تناؤ سے نجات اور ڈینیل ڈبلیو جوزلین کی تصنیف تھکن کیوں ہوتی ہے کا مطالعہ کیجیے۔ جہاں بھی موقع ملے اپنے جسم کو آرام پہنچائیں۔ نمبر 2 طریقہ ہے یہ کہ خود کو پرانی جراب کی طرح ڈھیلا ڈھالا چھوڑ دیں۔ اس سلسلے میں نے اپنی میز پر ایک پرانی جراب رکھ لی ہے۔ یہ جراب اس بات کی یاد دہانی کراتی رہتی ہے کہ بدن کو ڈھیلا ڈھالا کیسے چھوڑا جائے۔ اگر آپ جراب سے کوئی سبق حاصل نہیں کر سکتے تو پھر بلی کی طرف دیکھیں۔ کیا کبھی آپ نے کسی بلی کے بچے کو دھوپ میں سوتے ہوئے دیکھا ہے؟ اسے دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے کوئی گیلا اخبار پڑا ہو۔ ہندوستان کے یوگی بھی اس خیال کے حامی ہیں کہ اگر آپ آرام کرنے کا فن سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر بلی کی تقلید کریں۔ میں نے آج تک کوئی ایسی بلی نہیں دیکھی جسے تھکن، اعصابی تناؤ اور نروس بریک ڈاؤن قسم کی کوئی پریشانی لاحق ہو۔ اگر آپ بلی کی تقلید کر کے ان پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں تو اس میں برا کیا ہے؟ نمبر 3 یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو آرام دہ حالت میں رہ کر کام کرنا سیکھیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جسمانی تناؤ سے کندھوں میں اینٹھن پیدا ہوتی ہے اور اعصاب تھک جاتے ہیں۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ہر روز 4 یا 5 مرتبہ اپنا احتساب کریں۔ غور سے خود سے پوچھیں کہ کیا میں اپنے کاموں میں خواہ مخواہ مشکلات پیدا کرتا ہوں؟ کیا کام کے دوران میں ایسے عضلات کو بھی استعمال کرتا ہوں جن کا میرے کام سے کوئی تعلق نہیں؟ ان طریقوں پر عمل کرنے سے آپ یقیناً آرام کے فن سے آشنا ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر ڈیوڈ ہیئر لٹفنگ کہتے ہیں کہ علم نفسیات سے آگاہ افراد کے نزدیک یہ ایک بہترین فن ہے جسے سیکھنا ضروری ہے۔ نمبر 5 طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے دوبارہ اپنا محاسبہ کریں۔ خود سے پوچھیں کہ میں کس قدر تھکا ہوا ہوں۔ اگر مجھے تھکن محسوس ہو رہی ہے تو اس کا سبب دماغی کام کی بجائے میرے طریقہ کار تو نہیں۔ ڈینیل جوزلین کا کہنا ہے کہ میں خود احتسابی کے عمل کا آغاز اس بات سے کرتا ہوں کہ میں کس قدر نہیں تھکا۔ اگر کسی دن میں تھکن یا اعصابی تناؤ محسوس کروں تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ آج کا دن کام کی مقدار و معیار کے اعتبار سے کوئی اچھا دن نہیں تھا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہر تاجر یہ سبق سیکھ لے تو اعصاب زدگی سے ہونے والی اموات کی شرح میں حیرت انگیز کمی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہمارا تیسرا باب 3rd چیپٹر بھی ختم ہوتا ہے اور ہماری ملاقات کا وقت بھی۔ اس کتاب کے 7 چیپٹر ہیں جو میں الگ الگ آپ کے لیے لے کر حاضر ہو رہی ہوں تاکہ آپ آرام سے اس کتاب کو سمجھ کر اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر پلیز مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کتاب اور یہ چیپٹر کیسے لگ رہے ہیں۔ انشاءاللہ باقی کے چیپٹرز جلد ہی اپلوڈ کروں گی۔ جاتے جاتے بس اتنا ہی کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا اور ہو سکے تو مجھ ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔